اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرا آج ہوگا۔ دبئی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں اس بڑے مقابلے کے لیے دونوں ٹیمز کے کھلاڑیوں نے آخری تیاریوں کے طور پر پریکٹس کی۔ تفصیلات جانتے ہیں سبت عارف سے۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم تیار، پاک بھارت بڑے میچ کا بڑا دن آن پہنچا۔ نظر شائقین کی، حاضرین کی پاک بھارت ٹاکرے پر۔ دبئی کے رنگ آف فائر میں پاکستانی ٹیم نے ٹریننگ کی، مگر بڑے مقابلے سے پہلے ہلکی ٹریننگ، کیونکہ میچ میں جان مارنی ہے۔ بابر اعظم نے پریکٹس میں شرکت نہ کرنے کو غنیمت جانا۔ PCB نے بتایا ٹریننگ آپشنل تھی، مگر بھارت کے خلاف جیتنا آپشنل نہیں، ضروری ہے، ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ جبکہ بھارتی ٹیم نے ICC کرکٹ اکیڈمی میں ڈیرا جمایا، مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی پریکٹس کا آغاز کیا۔ وراٹ کوہلی نے نوجوان پلیئرز کو ٹپس دیں، دباؤ میں کرکٹ کھیلنے اور فوکس کرنے کا مشورہ دیا۔ بھارتی بیٹسمین نے زمینی شاٹس کھیلنے کی مشقیں کی، وہ بھی ٹینس بال سے، کہ کہیں کیچ نہ ہو جائیں، پکڑے نہ جائیں۔ پاک بھارت میچ امتحان صلاحیتوں کا بھی اور دباؤ کا بھی۔ سبت عارف، جیو نیوز، دبئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کے جیتنے کی ہی امید ہے، اچھا مقابلہ ہوگا، پاکستانی ٹیم پوری طرح تیار ہے۔ دبئی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیم کو پیغام دیا ہے کہ ہاریں یا جیتیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور کے میچ میں بھارتی ترانہ چلنے کے معاملے کی ICC تحقیقات کر رہی ہے۔ کل ایک اچھی گیم ہوگی انشاءاللہ تعالی، ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم پوری طرح تیار ہے اور آپ کو اچھا سرپرائز، مجھے خیال ہے کہ انشاءاللہ فارم میں ہیں اور اوپر نیچے چیزیں آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ لیٹس سی آگے کیا کوئی بڑا انعام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ہم؟ وہ جیتیں یہی پاکستان کے لیے بڑا انعام ہے۔ سر پاکستان ہوسٹ تھا اس ٹورنامنٹ کا، یہ میچ یہاں ہو رہا ہے، ایز اے چیئرمین کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ لاہور انڈیا پاکستان کا میچ اگر لاہور میں ہو رہا تھا تو؟ یہ تو آپ ہمارے جو انڈین ہیں ان سے پوچھیں، اگر وہاں پہ ہو رہا ہوتا تو وہ کیسا فیل کرتے۔ ہمارے لیے تو جو فیلنگ ہے لیکن آپ ان سے پوچھیں۔ آج چیمپئنز ٹرافی میں وہاں لاہور کے میچ میں انڈین ترانہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بچ گیا تو نہیں، آئی تھنک وہ ICC کی اس کو آرگنائز کر رہی ہے، بٹ ہماری طرف سے تو آج تو ہم نے پاکستان نے تو 22 فشرمین چھوڑے انڈیا کے۔ سر چیئرمین کرکٹ بورڈ نے آخری پیغام کیا دیا ٹیم کو، کس طرح سے انہیں کل کے میچ کے لیے موٹیویٹ کیا؟ چاہے وہ ہاریں یا جیتے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ کرکٹ کی روح اور ہائی وولٹیج مقابلہ ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہونے والے میچ میں دباؤ کا ہی اصل مزہ ہے۔ بھارت کے خلاف اپنی اسٹرینتھ پر کھیلیں گے، پلیئرز دبئی کی کنڈیشن سے واقف ہیں، ہمارے پاس جو فاسٹ بولرز ہیں وہ میچ ونر ہیں۔ پریشر لینا ہی پلیئرز کا کام ہے، اگر یہ پریشر آپ ہٹا دیں تو واٹس لیفٹ ان پاکستان انڈیا گیم؟ پیشن اور یہ پریشر ہی تو چاہیے ہوتا ہے کسی پلیئر کو اپنے پرفارمنس دکھانے کے لیے۔ کہیں بھی کھیلیں گے، چاہے آپ کراؤڈ سارا باہر بھی نکال دیں اسٹیڈیم سے، پاکستان انڈیا گیم میں تو وہی جوش رہے گا۔ ہم نے اپنی کرکٹ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنی ہے، تو ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کوئی ایسی چینجز نہیں نظر آئیں گی۔ ایک ہم نے سوچ سمجھ کے ایک ٹیم سلیکٹ کی ہے جس کے اوپر ہمیں بلیو ہے، اور اسی کو ہم بیک کریں گے۔ اور اگر ہماری فاسٹ بولنگ آپشن جو ہے وہ سب سے اچھی ہیں، آپ کا ایک اسپیشلسٹ اسپنر ہے اور آپ کے 2 آل راؤنڈرز ہیں، اس میں ایک لیفٹ آرمر ہے خوش دل اور ایک آغا سلمان ہے جو آف اسپن کراتا ہے، تو آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے۔ یہ لائک 20 اوورز 25 اوورز پیس اینڈ باؤنس، آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ 5 اسپنر کھلا دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب تک اسلام آباد چڑھائیوں اور دھاووں کا خاتمہ نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ مہنگائی 40% سے 2.4% پر آ گئی، بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید کمی کی جائے گی، ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب تک اسلام آباد پر چڑھائیوں اور دھاووں کا خاتمہ نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس نے کہیں کہا کہ یہ شہباز شریف باہر جاتا ہے تو پیسے مانگنے جاتا ہے، تو میں نے کہا آپ پیسے بانٹنے جاتے تھے۔ جب تک اسلام آباد میں دھاوے اور چڑھائیاں جو کی جاتی ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا،
ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انشاءاللہ اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ مشکلات بہت آئیں لیکن آج مہنگائی 40% جو اس وقت تھی وہ آج 2.4% پہ آ گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کی اتحاد کی جانب بڑھ رہی ہے۔ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیوں اور عدالتی رویے سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جبری گمشدگی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا ایک وقت کراچی گیا ہوا، وہ جی ڈی اے سے ملاقات کرے گا، باقی ہم خیال پارٹیوں سے بھی وہ ملیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ٹیم کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کی واپسی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا الائنس اور بڑھے گا اور رمضان کے بعد ہم پرامن طریقے سے اپنا سیاسی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ۔ حکومت کے خلاف تو ہمارا ایک چارج شیٹ پہلے سے موجود تھا، لیکن ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے اس کے ساتھ ان کے تجاویزات پہ غور کرتے ہوئے بھی ہم نے ان کے سامنے اپنے بھی مسائل رکھے اور ہم نے عدالتی رویے کا کمپلین بھی اس کے سامنے کیا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہے اور انصاف ہمیں مل نہیں رہا۔ ہمارا بھی حق ہے، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اس کے لیڈرشپ اور خان صاحب اور بی بی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے ہمیں اتنی یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے۔ اسپیشلی انہوں نے کہا کہ انفورس ڈس اپیئرنس پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کریں گے اور جلد سے جلد کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اس کا۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے بعد حاصل کیے گئے نمونوں کی ڈی این اے رپورٹ پولیس کو موصول۔ نمونے مصطفیٰ عامر سے میچ کر گئے۔ دوسری جانب پولیس نے کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے منشیات کے مبینہ کاروبار سے تعلق کے شبے میں بھی کئی افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ذیشان شاہ رپورٹ کریں۔ کراچی میں مصطفیٰ قتل کیس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ روز عیدی قبرستان میں قبر کشائی کے بعد دورجی سے ملنے والی جلی ہوئی لاش کے نمونے حاصل کیے گئے تھے، جنہیں جامعہ کراچی میں واقع سندھ فورینسک ڈی این اے لیب بھیجا گیا۔ لیب کی جانب سے رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق لاش سے ملنے والے ڈی این اے کے نمونے مصطفیٰ عامر کے ڈی این اے سے میچ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے ڈیفنس کے مختلف علاقوں میں خفیہ کارروائی کرنے کے بعد متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان افراد کا تعلق منشیات فروشی سے ہے۔ 2 روز قبل سی آئی اے پولیس نے مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے مبینہ منشیات کے کاروبار سے متعلق تفتیش سی آئی اے کے ماتحت ادارے ایس آئی یو پولیس کے سپرد کی تھی۔ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ سلسلہ عظیمیہ کے روحانی رہنما اور مختلف روحانی علوم کی ترویج کے ساتھ دنیا بھر میں کتب خانوں اور مراقبہ ہالز کی بنیاد رکھنے والے روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی شخصیت کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے علی عمران سید۔ سلسلہ عظیمیہ کے شیخ اور میٹا فزکس، پیرا سائیکولوجی، کلر تھراپی و ٹیلی پیتھی سمیت مختلف روحانی موضوعات پر 20 کتابوں و ہزاروں مضامین لکھنے والے روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی 97 برس کی عمر میں جمعے کے روز رحلت پا گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن سے متصل عیدگاہ میں ادا ہوئی، جس میں ہزاروں خواتین و حضرات و مریدین نے شرکت کی۔ سلسلہ عظیمیہ کے روحانی پیشوا کا جسد خاکی مرکزی مراقبہ ہال لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنگ اخبار میں ان کے سوال و جواب پر مشتمل روحانی ڈاک نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ روحانیت اور اللہ کے قریب جانے کے موضوعات پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ خواجہ صاحب کے سمجھانے کا انداز پیار بھرا، سادہ اور دل موہ لینے والا تھا۔ انہوں نے روحانی سلسلوں کی روایات سے ہٹ کر دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں 53 سے زائد مراقبہ ہالز اور لائبریریز قائم کی۔ ان کی ادارت میں ماہانہ روحانی ڈائجسٹ اور قلندر شعور ڈائجسٹ کے مواد سے اللہ کی جانب توجہات کو موڑنے، مادی دنیا کی اہمیت نہ ہونے پہ اصرار کیا جاتا رہا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی کی شخصیت میں مخلوق خدا کی خدمت، محبت و شفقت اور علم کے پھیلاؤ پر بہت زور رہا۔ کیمرہ مین اشرف صدیقی کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ موسم کی بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 فروری سے مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے باعث مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ژالہ باری اور برف باری ہو سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ شمالی اور پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کے ساتھ برف باری کا بھی امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں 25 فروری سے 2 مارچ تک شدید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 24 فروری سے 1 مارچ تک مختلف علاقوں میں بارشوں کے ساتھ بالائی مقامات پر برف باری متوقع ہے۔ مری اور گلیات میں بھی برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں خاص طور پر کوئٹہ اور زیارت میں 24 سے 26 فروری کے دوران بارش اور برف باری متوقع ہے۔ سندھ کے علاقوں لاڑکانہ، سکھر اور گردنوا میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سیاحوں کو خبردار کیا ہے کہ شدید برف باری کے باعث مری، گلیات، ناران، کاغان اور دیگر پہاڑی علاقوں میں سڑکیں بند ہونے اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں فلیش فلڈ کا بھی خدشہ ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد کے کیپٹل سمارٹ سٹی میں گرینڈ سپورٹس ارینا کا افتتاح کر دیا گیا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی میں گرینڈ سپورٹس ارینا کا افتتاح ہاکی کے عظیم کھلاڑیوں شہباز سینئر اور جرمنی کے اسٹیفن بلوشر نے کیا۔ اس موقع پر مہمانوں نے اسمارٹ سٹی کے اسپورٹس ویژن اور جدید ترین سہولیات کو خوب سراہا اور کہا کہ یہ اقدام پاکستان کو ہاکی میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شہباز سینئر کا کہنا تھا کہ یہ تقریب محض ایک افتتاحی تقریب نہیں بلکہ فخر کا لمحہ ہے اور پاکستان کی کھیلوں کی صنعت میں ترقی کے عزم کا ثبوت ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے کراچی میں پیر پگارا اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پیر پگارا نے کہا کہ سندھ اور وفاق میں مسائل پر ان کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہے۔ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اسی میں ملک اور اداروں کی مضبوطی ہے۔ کامران رضی رپورٹ کریں۔ تحریک تحفظ پاکستان پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر، محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، حلیم عادل شیخ اور دیگر رہنما راجہ ہاؤس کراچی پہنچے اور پیر پگارا سمیت جی ڈی اے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں جی ڈی اے کے رہنما صدر الدین شاہ نے کہا کہ ان دوستوں کے ساتھ سندھ اور وفاق کے مسائل پر ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے۔ جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہوگی تو ملک اور عوام دونوں مضبوط بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ وے فارورڈ ہو جس سے پاکستان مضبوط ہو اور پاکستان کے اندر ہر آدمی محفوظ ہو، جمہوریت کی بالادستی ہو اور آئین کی بھی بالادستی ہو، یہ ہم لوگوں کی خواہش ہے اور اسی متفقہ پوائنٹ پہ ہم سب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا کہ 25 اور 26 فروری کو اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کا گرینڈ اجلاس ہے اور اس میں شرکت کے لیے تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب بھٹو کی نہیں، آصف زرداری کی پارٹی بن چکی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم نکلے، پوری قوم آواز اٹھائے، اس لیے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی اور اس ملک میں وہ پارلیمنٹ ہوگا جو پارلیمنٹ عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہوگی۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ پیپل پارٹی نے بڑا مایوس کیا۔ ایک سوال کے جواب میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دریائے سندھ پر 6 کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پیر پگارا نے وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، آج ان کے پوتے کو سن کر اچھا لگا۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز، کراچی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 2018 میں نون لیگ کا جو مینڈیٹ چھینا گیا تھا وہ عوام نے واپس کر دیا ہے۔ اب عوام کا مینڈیٹ ان کے خیر خواہوں کے پاس ہے۔ راولپنڈی میں ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے ووٹ پر نون لیگ کا ہی حق ہے۔ 2018 میں جس طرح مینڈیٹ چوری ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے 2024 میں ہم نے مینڈیٹ عوام نے واپس کر دیا ہے، اسی لیے یہ ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی واپس آ رہی ہے، کیونکہ آج پاکستان کی عوام کے جو خیر خواہ ہیں، ان کی جو ترقی میں بلیو کرتے ہیں، عوامی مینڈیٹ رکھتے ہیں، آج ان کے پاس عوام کا پاکستان کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ لوگ جو آپ کی غربت ختم کرتے ہیں، آپ کی مہنگائی ختم کرتے ہیں، آپ کو ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیتے ہیں، آپ کو اسکالرشپس دیتے ہیں، آپ کی سڑکیں ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو صفائی ستھرائی کا نظام دیتے ہیں، آپ کو صحت کا نظام دیتے ہیں، تعلیم کا نظام دیتے ہیں، آپ کا ووٹ ان کا حق ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے۔ جو صوبے فتنہ فساد چاہتے ہیں وہ ان کی پوری سیاست جھوٹے بیانیے کے اوپر منحصر ہے، لیکن ہم لوگ
انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کارکردگی کی سیاست کی تھی، ہم دوبارہ پاکستان کی سیاست کے بیانیے کو کارکردگی کی سیاست کی طرف لے کر آئیں گے۔ اسلام آباد میں پروین شاکر ادبی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا کہ بدقسمتی سے آج کے ماحول میں پاکستان میں ادب کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جس قوم میں تہذیب نہ ہو، ادبی تاریخ کا علم نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نوشین یوسف رپورٹ کریں۔ اسلام آباد میں پروین شاکر ادبی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اردو ادب کے شعراء اور ادیبوں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے خطاب میں کہا کہ آج کے ماحول میں پاکستان میں ادب کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج کی نوجوان نسل میں کتابیں پڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوجوان نسل کتابوں، اپنی تاریخ، کلچر اور روایات کو جاننے سے بھی دور ہو رہی ہے۔ جس قوم میں تہذیب نہ ہو، ادبی تاریخ کا علم نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہم پروین شاکر، فیض احمد فیض، جان ایلیا جیسے لوگوں کا نیب البدل پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ جس قوم کے اندر اپنی لٹریری اور لنگوسٹک ہسٹری کا علم نہ ہو، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اسی لیے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ پروین شاکر یا فہمیدہ ریاض یا فیض احمد فیض صاحب، جان ایلیا صاحب جیسے لوگوں کا کوئی نیم البدل ہم پروڈیوس کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ میلے میں کتاب کے مستقبل پر گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کتاب کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ ادب کا زوال احساس کا زوال ہے۔ ادب کی ترقی کے لیے ایسے ادبی میلوں کی اشد ضرورت ہے۔ تقریب میں ادیبوں اور شعراء میں عکس خوشبو ایوارڈ دیے گئے۔ کیمرہ مین رضوان شاہ کے ساتھ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی پریس کلب میں سندھ ویمن لائرز الائنس کی جانب سے سندھی عورت ڈے منایا گیا، جس کے دوران گھریلو تشدد، معاشرے میں شدت پسندی کے رجحانات سمیت مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ سندھی عورت ڈے کا عنوان وسائل انتہا پسندی اور مزاحمت تھا۔ اس موقع پر مختلف سیشن سے خطاب میں مقررین نے دریائے سندھ پر نئی کینالز کی تعمیر کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے سندھ کی زرعی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ماحولیات کو بھی نقصان ہوگا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کے واقعات سے محض ایک خاندان یا چند لوگ متاثر نہیں ہوتے، بلکہ پورے معاشرے پر اس کے منفی اثرات رونما ہوتے ہیں۔ منتخب ایوانوں سے لے کر تعلیمی اداروں تک معاشرے کے تمام شعبے انتہا پسندی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صوبہ سندھ میں خواتین کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کی روک تھام کے لیے بنائے گئے قوانین پر مکمل طور پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ تقریب میں مختلف پینل سیشنز کا انعقاد بھی ہوا، جن میں سندھ ویمن لائرز الائنس کی چیئرپرسن شازیہ نظامانی، ڈاکٹر شیرین آریجو، فخر امام، فہمیدہ ریاض اور دیگر شخصیات نے حصہ لیا۔ تقریب میں فیاض لطیف سمیت مختلف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر خواتین کی طرف سے ہاتھ سے بنائی ہوئی مصنوعات اور کتابوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ چترال کے گول نیشنل پارک میں امریکی شکاری نے مارخور کا کامیاب شکار کر لیا۔ رواں سال کا یہ تیسرا شکار ہے۔ امریکی شکاری جیمز واکر نے 42,500 امریکی ڈالر یعنی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کر کے 10 سال کی عمر کے مارخور کا شکار کیا۔ اور بریکنگ نیوز آپ کو دیں، پاکستان نے پاک بھارت میچ سے قبل خیر سگالی کے طور پر 22 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے۔ واگا بارڈر پر بھارتی ماہی گیروں کو ضروری کارروائی کے بعد بھارت کے حوالے کیا گیا۔ رہا ہونے والے بھارتی ماہی گیروں نے رہائی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری نے کہا ہے کہ وہ لندن میں ہیں، لیکن دل و دماغ دبئی میں ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے جیتنے پر ٹیم کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ میری تمام دعائیں اور دل کل کا جو میچ انڈیا پاکستان کے درمیان ہو رہا ہے دبئی میں، اس پہ لگا ہوا ہے، اور میں اپنی پوری ٹیم کو نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ
خراج تحسین یہ پیش کر رہا ہوں کہ کل وہ دل لگا کر دل جمی سے لڑیں گے، کھیلیں گے اور پاکستان کا نام اور سر فخر سے بلند کریں گے۔ اگر پاکستانی ٹیم جیتتی ہے تو میں اپنی جانب سے 1 کروڑ روپے ٹیم کے لیے ابھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں ان کو دوں گا، اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے کھیلیں، پاکستان کا نام فخر سے بلند ہو۔ پاکستانی آرٹسٹ نے چنے کی دال اور خوبانی کے بیچ پر کرکٹ ٹیمز کے جھنڈے، پی سی بی اور آئی سی سی کے لوگوز بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ فنکار قسیم چاہتے ہیں کہ ان کا یہ منفرد کام چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچنے والی ٹیمز کو تحفے میں دیا جائے۔ ولید احمد رپورٹ کریں۔ پاکستانی آرٹسٹ قسیم نے چنے کی دال اور خوبانی کے بیچ پر واٹر کلر سے کچھ خاص پینٹ کیا ہے۔ یہ محض فن پارے نہیں بلکہ کرکٹ سے محبت اور انتھک محنت کا حسین امتزاج ہے، جہاں فنکار نے مہارت کے جوہر دکھائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور پاکستان کی تمام عوام کی طرف سے ان کو ایک یونیک گفٹ دینا چاہتا ہوں، جو میں نے کرکٹ میں ایک نئی ہسٹری کریٹ کی ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا چنے کی ایک دال کے دانے پہ میں نے واٹر کلر میڈیم میں وداؤٹ مائکروسکوپ میں نے آئی سی سی کا لوگو پینٹ کیا ہے، اور ایک دانے پہ پی سی بی کا لوگو پینٹ کیا ہے، اور خوبانی کے بیچ پہ میں نے 8 کنٹریز جو پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس میچ میں چیمپئنز ٹرافی میں، ان کے فلیگز پینٹ کیے ہیں۔ یہ آرٹ نہ صرف پاکستان کے تخلیقی ہنر کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اگر اسے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی تو پاکستان کے فنکاروں کے لیے نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ جیو نیوز پہ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔